Brother, everything. Okay. Brother! یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آسمان پر سب سے پہلی خطا اور سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا تھا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے تا قیامت اس پر لعنت ڈال دی۔ لیکن اس دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے پہلی خطا کس نے کی تھی، اور وہ ایسا کون سا شخص ہے جس سے دوسروں کے گناہوں کی سزا کا بھی ایک حصہ تا قیامت ملتا رہے گا؟ انسانوں میں سب سے پہلی خطا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ پھل کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اب سزا کے طور پر حضرت اماں حوا کے ساتھ زمین پر اتر جائیں۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 40 سال تک مسلسل روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ اور غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اب نسل انسانی کو آگے بڑھاؤ۔ اسی طرح حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر سال جڑواں بچے پیدا ہوتے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ ایک دفعہ ان کے ہاں حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئے اور دوسری بار قابیل اور اس کے ساتھ بہن اکامہ پیدا ہوئی۔ لیکن یہودا کی نسبت اکامہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اور قابیل بھی ویسے ہی حسین تھا۔ اب قابیل چاہتا تھا کہ وہ یہودا کی بجائے اپنی بہن اکامہ سے نکاح کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ جو جڑواں بچے ایک بار پیدا ہوں گے وہ ایک دوسرے پر حرام ہیں، پہلے والوں کا نکاح دوسرے والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرایا، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہ تھا، کیونکہ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہیں نکاح اکامہ سے ہی کرنا چاہیے، وہ ہی تمہارے قابل ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بہت زیادہ سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود قابیل کسی صورت نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ دونوں جا کر اپنی قربانی اس پہاڑ پر رکھ دیں۔ اس دوران یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر لوگ اپنی قربانیاں جا کر رکھا کرتے تھے۔ جس بات کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ اب رات کو ایک آگ اترتی تھی اور جس کی قربانی جل جاتی تھی وہ اللہ کے نزدیک سچا ہوتا تھا اور دوسرا جھوٹا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی جا کر قربانی رکھو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی وہ اقامہ کا حقدار ہوگا۔ اب حابیل بہت ہی نیک اور اچھی صلاحیت رکھنے والا لڑکا تھا اور اس کے ذمے حضرت آدم علیہ السلام نے مویشی چرانا رکھے ہوئے تھے اور قابیل کے ذمے کھیتی باڑی تھی۔ حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مویشیوں میں سے سب سے زیادہ جو خوبصورت بکری تھی اس کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ دوسری طرف قابیل نے یہ سوچا کہ یہ تو ویسے ہی جل کر خاک ہو جانی ہے۔ اس نے اپنی گندم جو سب سے زیادہ ناقص تھی اس کو جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رات کو جو آگ بھیجی اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر خاک کر دیا۔ صبح جب دونوں بھائیوں نے جا کر وہاں دیکھا تو قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی تھی اور حابیل کی جل چکی تھی۔ تو اب قابیل کو بڑا غصہ آیا، وہ حابیل کے ساتھ الجھنے لگا اور لڑائی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہوں۔ تب حابیل نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کو مانوں گا اور اس کا انکار نہیں کروں گا۔ قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تب حابیل نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا سوچا یا مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں پھر بھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ آپ نے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کر دیں۔ تب قابیل غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام سرزمین مکہ پر چلے گئے۔ اس دوران قابیل کو موقع مل گیا
وہ ایک دفعہ گیا، اس نے دیکھا حابیل علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ اسی دوران شیطان آیا، اس نے ایک کوے کو لیا اور اس کے سر پر پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اب قابیل کو سمجھ آ گئی کہ اس نے حابیل علیہ السلام کو کیسے شہید کرنا ہے۔ قابیل نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر فوراً پتھر اٹھایا اور حابیل علیہ السلام کے سر پر دے مارا، جس سے حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل واقع ہوا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کہاں دفن کرے یا کیسے اس کو چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو ایسے چھوڑے اور جنگلی جانور اس کو کھا پی جائیں۔ لہذا اس نے حابیل کو ایک بوری میں بند کیا اور اس کی لاش کو لے کر کافی دن تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ ایک کوے نے دوسرے کے سر پر چونچ ماری اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے زمین پر مٹی کھودی اور اس کے اندر دوسرے کو دفن کر دیا۔ اب قابیل کو اپنی عقل پر بڑا افسوس ہونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ نکلا۔ اس نے بھی ویسے ہی کیا، زمین کھودی اور اس کے اندر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ قابیل بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، فوراً اس کی رنگت سیاہ ہو گئی اور وہ بدصورت ترین انسان ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام جب کافی دنوں بعد واپس لوٹے تو آتے ساتھ ہی اپنی آل اولاد سے پوچھنے لگے حابیل علیہ السلام کا، کیونکہ وہ حابیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ قابیل اس سے کتنا زیادہ بغض رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تب روئے زمین پر 7 دن تک مسلسل زلزلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ جان کر سخت پریشان ہوئے اور غم و غصے میں آ کر قابیل کو اپنے ملک سے نکال دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اب قابیل جو تھا وہ جا کر یمن میں آباد ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے، وہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہتے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا جن کا نام انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فائز نبوت ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام بالکل حضرت حابیل علیہ السلام کے جیسے تھے، ویسی ہی شکل، ویسی ہی عادات رکھنے والے انسان۔ قابیل جب ملک یمن میں جا کر آباد ہوا تو ایک بار پھر شیطان وہاں آیا۔ اس نے اس کو بہکایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کو اس لیے پسند کیا تھا اور ان کی قربانی اس لیے مانی تھی کہ وہ آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، اسی لیے آگ نے ان کی قربانی جلا کر خاک کی تھی۔ اگر تم بھی آگ کی پرستش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند فرمائے گا۔ اسی طرح سب سے پہلے آگ کی پرستش کرنے والا بھی قابیل ہی تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے روئے زمین پر، آخری قتل تک سب کے قتلوں کا ایک حصہ جو گناہ کا ہے، سزا کا، وہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے انسان کو قتل کرنا قابیل نے ہی سکھایا ہے اور سب کے قتلوں کا وہ برابر کا حصے دار ٹھہرا گیا ہے۔ اب قابیل کی موت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ایک دن وہ کسی بات پر اپنے بیٹے سے الجھ پڑا۔ اس کے بعد پھر ایک دن وہ آگ کی پرستش کر رہا تھا۔ اس کے بیٹے کو موقع مل گیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور قابیل کے سر پر دے مارا۔ یوں قابیل جو تھا وہ آگ کی پرستش کرتے ہوئے جہنم واصل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حابیل کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔